بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، کل میرے ایک انتہائی رسپیکٹیبل انویسٹر کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ نام نہیں میں ڈسکلوز کرتا۔ اوورسیز کلائنٹ ہیں ان کو میں نے کوئی چیز بیچی تھی الرحمان ڈیولپرز کی۔ کچھ پیمنٹس آ گئی تھیں، کچھ پیمنٹس رہتی تھی۔ دین جو ریمیننگ پیمنٹس تھی، ان کی مسز ہماری جو بہن ہے وہ بینک پیمنٹ لگوانے کے لیے کل جا رہی تھی، تو رستے میں ان سے ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ڈکیتی کہہ لیں، سنیچنگ کہہ لیں، وہ ساری پیمنٹ، ایک ہیوج پیمنٹ تھی جو ان سے چھین لی گئی، ان کا سیل، ان کا ہینڈ بیگ اور ساری چیزیں بھی۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا، بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین متبادل عطا فرمائے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے سینکڑوں واقعات پاکستان کے اندر، ہماری گلی محلوں کوچوں کے اندر ہم اس طرح کے دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ہم بزنس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ اکثر پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے لڑکے کیش بینک سے لے کے آ رہے ہیں یا لگوانے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ پرابلم آتا ہے۔ تو کل جو واقعہ ہوا وہ کسی نارمل جگہ پہ نہیں ہوا، کوئی دیہاتی علاقہ نہیں تھا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ لاہور کا ایک انتہائی پاپولیٹڈ ٹائپ اور ایڈوانس ٹائپ علاقہ تھا، تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اور خیر اماؤنٹ جو اچھی خاصی تھی وہ چلی گئی، اور خیر کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین متبادل عطا فرمائے۔ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ جو اس اسپیسیفک علاقے کا ایک سیکیورٹی آفیسر ہے، پتہ نہیں اسے ایس ایچ او کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اس کی اتنی دھاک کیوں نہیں ہوتی ہمارے پاکستان کے اندر کہ ہم جو چور اچکے ہوتے ہیں، جو 2 نمبر فراڈیے لوگ ہوتے ہیں، میرے خیال سے اس طرح کا ایس ایچ او ہونا چاہیے کہ جب وہ آئے تو ان پر ایک خوف کا ایلیمنٹ طاری ہو جائے، ایک ہیبت، ایک ڈر ہونا چاہیے اس کا کہ جو نیگیٹو لوگ ہیں وہ چھپ جائیں، بھاگ جائیں، توبہ کر لیں، اور جو پازیٹیو لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو عوام ہیں، وہ پروٹیکٹڈ، سیکیور فیل کریں کہ بھائی فلاں ایس ایچ او آ گیا۔ اس طرح یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو چور اچکے ہوتے ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں، عام آدمی اپنے جو بزنس مین ہے، جو دوسرے کام کر رہا ہے، وہ چھپ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کیش کو ہینڈلنگ کے اس کو ایشوز ہوتے ہیں، اس کو بزنس کے حوالے سے۔ اور یہ صرف گلی محلوں کے سنیچر تک بات محدود نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ہماری ایک بہن نے جو اوورسیز تھی، انہوں نے کراچی ڈی ایچ اے کے اندر ایک بوتیک کا بزنس شروع کیا، جو اس کی اناگوریشن کے اگلے ہی دن اس کے بوتیک میں چوری ہوتی ہے اور کروڑوں مالیت کے ڈریسز وغیرہ چوری کر لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی۔ اور صرف یہ اگزامپل نہیں ہے، اس طرح کی ہزاروں اگزامپلز ہیں کہ بزنس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے کس قسم کے کام ہوتے ہیں، اور انتظامیہ یا متعلقہ محکمے یا وہ لوگ جن کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ کمپلیٹلی ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میاں صاحب پہ ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں نے فیک نیوز، فیک ایلیگیشنز لگائے۔ کسی اور سوسائٹی کا ایشو تھا، اس کو رحمان گارڈن کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور اس پہ میمز اور عجیب سی چیزیں پھیلیں۔ ٹیلی ویژن چینلز نے بھی چلائیں، مطلب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ان کو باقاعدہ پریس ریلیزز جاری کرنا پڑے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی ایک ایشو آیا جب کمشنر راولپنڈی کا ایشو تھا کہ اس نے مطلب اس کا کوئی ہے ان کے ساتھ لنک، اس میں بھی ان کو صفائیاں دینی پڑی۔ تو بھائی ایک بزنس مین جس کے لیے پہلی مشکل ترین حالات ہیں پاکستان کے اندر، وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی رسک پہ لگا رہا ہے اور لوگوں کی انویسٹمنٹس بھی لے کے آ رہا ہے۔ اوورسیز ہم تو چھوٹے لیول کے بزنس مین ہیں نا، اوورسیز کلائنٹس ہمارا بھی الحمدللہ بڑا ہے۔ تو جو میاں مشتاق صاحب ہے یا بڑے لیول کے انویسٹرز ہیں جو ہزاروں کلائنٹس، ہزاروں لوگوں کو اس انداز سے موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے بیہیویئر، اپنی بزنسنگ سے، کہ وہ باہر کے ڈالرز کو روپیوں میں کنورٹ کرتے ہیں، درہم کو دیناروں کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریالوں کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پاؤنڈس کو کر رہے ہوتے ہیں بھائی، کہ وہ روپے میں کنورٹ کر کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو باہر سے انویسٹمنٹس یہ لوگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود ان کی ڈیفیمیشن، ان کی کریکٹر اسیسینیشن، اور ان کے خلاف پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، اور پھر کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہوتی بزنس اینگل سے، اور آئے دن خلاف
ان کے مطلب ڈفرینٹ قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. سو ایسی سچویشن ان کے لیے بڑا ایزی ہے کہ پاکستان چھوڑ کے باہر کسی بھی ملک کے اندر بزنس کریں, آرام سکون سے بیٹھیں کھائیں پئیں, لیکن یہ پاکستان کی محبت میں یہاں پہ ہوتے ہیں. سو اٹس اے ہمبل ریکویسٹ ٹو ایوری ون جو بھی بلونگ کرتا ہے اس چیز سے کہ بھائی پاکستان کے اندر بزنس کو آسان کیا جائے, ایک بزنس مین کو سیکیور محسوس ہو, اس کا پیسہ سیکیور ہو, اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ بزنس ایکٹیویٹیز سیکیور ہونی چاہیے. اگر سیکیور ہوں گی تو اوبویسلی وہ بزنس کرے گا, اگر سیکیور نہیں ہوگی تو وہ پاکستان سے بھاگے گا. سو یہ میری پتہ نہیں متعلقہ لوگوں تک بات پہنچتی بھی ہے. سو میری یہ ریکویسٹ ہے سبھی سے, اللہ کرے یہ بات کسی نہ کسی تک پہنچ جائے اور اس حوالے سے پازیٹیو چیزیں ہوں اور لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں. میں اس وقت بھی آفس کے اندر موجود ہوں اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم باہر کسی ملک میں ہوتے تو وہ چیزیں فیس نہ کرتے. سو یہی ایک مختصر سا میسیج تھا, دل کا غبار تھا, ہلکا کیا. اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہتر کرے, رحم فرمائے, اور یہاں پہ جو اکانومک سٹیبلٹی ہے, معاشی حالات ہیں, لوگوں کی روزی روٹی کے معاملات ہیں, وہ سٹیبل ہو کہ کسی بندے کو باہر جانا ہی نہ پڑے. سو تھینک یو ویری مچ. باقی یہ کہ ریئل اسٹیٹ سے متعلقہ ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.